الرحمن علم بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا. رواہ مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال نکلے گا، اس کے ساتھ پانی ہوگا اور آگ ہوگی. فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تُحْرِقُ. حضور نے فرمایا جو لوگوں کو پانی نظر آ رہا ہوگا وہ جلانے والی آگ ہوگی. وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ. حضور نے فرمایا اور جو لوگوں کو آگ نظر آ رہی ہوگی وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا. دوستو، فتنہ دجال اس امت کا سب سے بڑا فتنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا امت کو اس فتنہ سے خبردار کیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کی خلقت تک کو بیان کیا. حضور نے فرمایا اعور، وہ کانا ہوگا. حضور نے فرمایا شاب، وہ نوجوان ہوگا. قطط، حضور نے فرمایا وہ گھنگرالے والوں والا ہوگا. حضور نے فرمایا مکتوب بین عینیہ کافارا، اس کی دو آنکھوں کے درمیان میں کافارا لکھا ہوا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بہت سے اختیارات دیں گے. جو لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا. وَالْأَرْضُ فَتُنْبِتُ، وہ زمین کو حکم دے گا، زمین کھیتیاں اگائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں کو قتل کرے گا پھر دوبارہ زندہ کر دے گا. اس کے ساتھ پانی کی نہریں ہوں گی اور اس کے ساتھ آگ ہوگی. وہ لوگوں کو آگ میں ڈالے گا، لوگ سمجھیں گے جہنم میں چلا گیا، آگ میں چلا گیا. وہ لوگوں کو جنت میں ڈالے گا، اس کے ساتھ اپنی ایک جنت ہوگی، اپنی جہنم ہوگی. یہ سارے اختیارات اللہ رب العزت نے اس کو دے رکھے ہوں گے، اور انہی اختیارات کی بنیاد پر ہی تو امتحان ہوگا، انہی اختیارات کی بنیاد پر ہی تو لوگوں کے ایمان کو پرکھا جائے گا. اسی وجہ سے تو اس کو اس امت کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس طرح کے امور سر انجام دے گا اور اس کو اس طرح کے اختیارات دیے جائیں گے جو سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو دوستو، اس وقت دیکھا جائے گا کہ ایمان کس کا کہاں ہے. اس وقت دیکھا جائے گا کون ہے جو اللہ ہی پر ایمان رکھتا ہے، اللہ ہی کی قدرت کو مانتا ہے اور کسی کی قدرت کو نہیں مانتا. اس لیے ہم سب کو چاہیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور ہمیشہ دیکھیں. میں یہاں ایک بات ضرور درخواست کرنا چاہوں گا، یہ تو ہے کہ دجال الوہیت کا دعویٰ کرے گا. ہمارے ایمان کی سطح تو ایسی ہونی چاہیے کہ اگر ہم کسی شخص کے پاس گئے ہیں اور وہ خرق عادت امور سر انجام دے رہا ہے، یعنی وہ کچھ ایسے کام کر رہا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے، لوگ اس کو، عام بندہ اس کو نہیں کر سکتا، تو اگر وہ شخص ایسے کام کر رہا ہے، کسی کو دم کر رہا ہے، وہ ٹھیک ہو رہا ہے اور بہت سارے امور سر انجام دے رہا ہے، لیکن اس شخص کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق نہیں ہے، تو یاد رکھیے ہم اس شخص کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. او بھائی، جس کی زندگی حضور کے مطابق نہ ہو ہم اس کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ہمارے ایمان کی سطح یہ ہونی چاہیے کہ ہم تو اللہ کے نبی کی زندگی سے ہٹے ہوئے کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کسی کو رب کیسے مان سکتے ہیں؟ تو ایمان کی سطح کو ہمیشہ مضبوط رکھیں، ہمیشہ فتنہ دجال سے پناہ مانگتے رہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو فتنہ دجال سے اور اس سے پہلے آنے والے فتنوں سے محفوظ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.